ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باؤنڈریز کی ہم نے بات کی, احساس کمتری, احساس برتری کی بات کی. جب ہم انٹیمیٹ ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں, یعنی وہ ایک شخص جو آپ کی زندگی میں بہت اہم ہو, یہ صرف اور صرف آپ کا پارٹنر نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے ان کے والدین ہو سکتے ہیں کہ بھائی ایک سروائیونگ پیرنٹ ہے, ہم ان سے بہت کلوز ہیں اور بے شک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے باقی رشتے افیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہم باؤنڈری نہیں بنا سکتے. ایک ہی بچہ ہے اگر, تو وہ سب کا اتنا لاڈلا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ پیرنٹس باؤنڈریز نہیں بنا پا رہے ہوتے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز ویری انٹیمیٹ ریلیشن شپس. ایک شخص جو آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کو آپ نے اپنی ذات کا محور بنا دیا ہے اور آپ اس کے ساتھ باؤنڈریز سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ آفتاب, آپ کی ریکمنڈیشن. کہ you're not able to make boundaries, say no to people, that's like to that one person جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, باقیوں کو تو نہ ہم کر ہی دیتے ہیں. I think وہ بھی پاسبل نہیں, چاہے کوئی بھی انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ڈسکلوجر پہ بیسڈ ہوتا ہے, اور اگر کہ ایکول ڈسکلوجر ہے یا چاہے ان ایکول ڈسکلوجر کیوں نہ ہو کیونکہ چھوٹا بچہ ہے, لیکن ریگارڈلیس سیئنگ نو از دا فاؤنڈیشن آف اے ریلیشن شپ. لوگ ڈر کی وجہ سے نہ بھی آپ بات کر رہے تھے باؤنڈریز کی, آن ایوریج ویمن پاکستانی عورتیں بہت بری ہیں اس معاملے میں کہ نہ بول سکیں, کیونکہ ان کو گلٹ اور شیم فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک بری عورت ہیں اگر نہ بول رہی ہیں, یا تو ایک سیلف سیکریفیشل قسم کا ان کا سیلف کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ وہ نہ نہیں بولتی ہیں, اور اگر نہ نہیں بولتی ہیں تو پھر وہ شاید لڑائی ہو جائے گی, گھر کا پیس ان کی رسپانسبلٹی ہے, یا کہ یہ کہ میں اتنی اہم نہیں ہوں, میرے گھر والے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے نہ نہیں بولتے. لیکن نہ بولنا از دا فاؤنڈیشن آف اینی ریلیشن شپ, کیونکہ لوگ اس وجہ سے بھی نہ نہیں بولتے کہ اگلا انسان چھوڑ کے نہ چلا جائے. اچھا, اگر اس کو فلپ کر لیں, آپ کو نہیں لگتا کہ مردوں کے لیے بھی کچھ سچویشن, جیسے باس کو تو مرد بھی نہ نہیں بول سکتا, اپنی ماں کو تو مرد بھی نہ نہیں بول سکتا, تو یہ صرف عورتوں کا مسئلہ ہے, اس کو جینڈر لینس سے ہی دیکھیں, یا آدمیوں کے لیے بھی نہ بولنا مشکل ہوتا ہے؟ وہ میں نے کہا ایوریج مین جو ہے وہ ہر بات پہ نہ بولتے ہیں, اور عورتیں ڈیفالٹ موڈ ہے, ان کا ڈیفالٹ موڈ یہ ہے کہ وہ ہر بات پہ نہ بولتے ہیں, اور عورتوں کا ڈیفالٹ موڈ یہ ہے کہ وہ ہر بات پہ ہاں بولتی ہیں اور نہ نہیں بول پاتی ہیں. I have a theory about that. مجھے ایسا لگتا ہے کہ this links with the ego of both the genders. لیکن دونوں کا, مرد کا ایگو اور عورت کا ایگو فرق ہے. مرد کا ایگو اس کو نہ سننے کی صلاحیت نہیں دیتا. یعنی فار ایگزامپل if a woman comes and says no, a man cannot take it. And a woman's ego اس کو نہ بولنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ اس کو 10 گھنٹے کام کریں, وہ ایگو میں آ جائے گی, میں کروں گی, میں اچھی ماں بھی ہوں, میں اچھی بیٹی بھی ہوں, میں اچھی بیوی بھی ہوں. شیبا, do you agree? I am contrary to this کہ no کہنا چاہیے. There's only this discussion comes in جب آپ کو پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے. So if you have a purpose in a relationship کہ جیسے مجھے اپنے میاں کے ساتھ ایک خوشحال گھرانہ بنانا ہے, خوشحال رشتہ بنانا ہے, تو اس میں میں نہ کیوں کہوں, بھئی بہت اچھا موقع آیا ہے, یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو. And because of that higher purpose, when we lose sight of that, پھر ہم ایگو کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا اس نے تو مجھے پچھلی دفعہ نہ کی تھی, اس دفعہ میں بھی نہیں چھوڑوں گی. But شیبا, don't you think وہ جو ایک مارٹر سنڈروم ہم کہتے ہیں, یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ دینا, تو ہر انسان اور ہر پریکٹیشنر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, یا آپ کے ذہن میں ایک ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہوتا ہے. جب آپ کسی کے لیے قربانی دے رہے ہیں یا یو آر گوئنگ آؤٹ آف دا وے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھے ریسیپروکیٹ کرے گا, اور جب نہیں کرتا تو ریزنٹمنٹ آتی ہے. یہ اگین وہی چیز ہے, میں بتا رہی ہوں, دیر از نو سچ تھنگ ایز سیلف لیسنس. ہم جو کرتے ہیں وہ اپنے لیے سیلفش ہو کے کرتے ہیں. اگر سیلفش ہو کے اپنا, میرا کوئی مقصد پورا ہو رہا ہے, وہ بھی کہ میرا میاں میرے بارے میں زیادہ اچھا سوچے گا, میری ساس میرے بارے میں یہ کہے گی, اور جا کے میں پس رہی ہوں. سیکریفائس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, سوری ٹو سے. ٹھیک, جب لوگ ہر انڈیویجول یہ سمجھ جائے گا آپ جو فیصلہ کرتے ہیں, جو حرکت کرتے ہیں, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, اور یہی سوچ کر کریں. می ٹائم, یہ می ٹائم کیا بلا ہے, ہر ٹائم آپ کا ٹائم. نہیں, مجھے لگتا ہے پھر سوچ کے کرنا چاہیے. کئی دفعہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کوئی کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ملے گا, تو بھائی پہلی دفعہ جب فائدہ نہیں ملا تو عادتیں بدل لیں. اور فائدہ دیکھے بغیر کبھی ہم نہیں کرتے. ریزنٹمنٹ پھر کیوں آتی ہے؟ آئی تھنک یہ اس کو میں کیری فارورڈ کرتی ہوں کہ اینڈ ٹو ٹیک یور ورڈز ایز ویل, اگر ایک رستے سے, ایک ڈائریکشن سے آپ کا آؤٹ کم نہیں نکل رہا ہے, ٹرائی اے ڈفرینٹ وے, ٹرائی اے ڈفرینٹ روٹ. وہ وہی بات ہے کہ آپ کا آؤٹ کم کیا ہے, واٹس دیٹ آؤٹ کم دیٹ یو وڈ لائک ٹو اچیو. سو اف یو ڈونٹ نو دیٹ آؤٹ کم, آئی تھنک وہ وہی ہے نا کہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ یار مجھے, میرا پیٹ بھرتا ہے میں اگر ایک بوٹی کھاؤں,
ٹھیک ہے. تو اگر مجھے ایک بوٹی نہیں مل سکتی ہے تو میں کس طریقے سے وہ اس بوٹی تک پہنچ سکتی ہوں یا میں اس کو کس طریقے سے کمپلیٹ کر سکتی ہوں. I'm giving in a layman's, sort of an example. I really like one reel which has been recently doing the trends, اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ریکریٹ کیا ہے کہ ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے مجھے پانی کا گلاس چاہیے, تو دوسری طرف سے اس کو ایک خوبصورت سا نیکلس ملتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بیگ ملتا ہے, پھر اس کے بعد فلانا ملتا ہے, and she's like I want a glass of water, لیکن اس کو پانی کا گلاس نہیں مل رہا ہوتا, اور پھر اتنی ساری چیزیں جس سے اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے. obviously اس میں سونا بھی پڑا ہوا ہے, پیسے بھی پڑے ہوئے, بیگ بھی پڑا ہوا ہے, and she's like and now I'm being labeled as ungrateful کہ تمہیں اتنا سب کچھ دے دیا لیکن تمہیں چاہیے وہ جو ایک ذرا سی چیز, اس سے زیادہ دیکھو تمہیں دے کے دیا ہوا ہے, بٹ اس کا بھی شکر کر لے, اس کا بھی شکر کر لے, لیکن پھر اپنی اس نیڈ لے لے گلاس آف واٹر. وہ یہ چوائس ہے نا آپ کے پاس, you've got the choice to take that step and doing the do. You see, ہم تینوں بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اویئر کر سکتے ہیں, لیکن کام انسان کو خود کرنا ہے. آپ کو خود اٹھ کے, اگر پانی کا گلاس نہیں مل سکتا, میرے کہنے کا بالکل بہت اچھا آپ نے اگزامپل دیا کہ اگر وہ راستہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا اس سے آپ کا آؤٹ کم نہیں مل رہا ہے, ٹرائی ڈفرینٹ روٹ. ایبسلیوٹلی. اس میں 3-4 طریقے ہو سکتے ہیں اگر اسی ایگزامپل کو بڑھایا جائے کہ یا تو خود اٹھ کے پانی پی لو, یا اس کو بولنا چھوڑ دو, یا کسی اور انداز میں بولو تاکہ اس کو سمجھ آئے, تاکہ سمجھ آئے کہ بھئی اگلا ایک اور ایل وی کا بیگ نہیں چاہیے, پانی کا گلاس چاہیے. اچھا جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سدرا اقبال, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک. سوری آیا, آپ کو بہت انتظار کرایا, بات ذرا مکمل ہونے کی طرف تھی. میں نے صبر سیکھ لیا ہے, اس لیے میں مطمئن رہتا ہوں. ایکچولی آپ کے پینلز کو بہت سلام, بہت اچھا پینل ہے ماشاء اللہ. اور سدرا اقبال, میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا, یور ڈریس از ویری بیوٹیفل ماشاء اللہ, بہترین, بہت اچھا لگ رہا آپ پہ. اچھا دیکھیے, بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی باتیں میں نے سنی بھی اور جو میں نے آبزرو کیے, تو اپنی جو ایکسپیرینس تھے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کے دور کے اندر آپ شکایتیں کرنا چھوڑ دیں. گیٹ ریڈی ٹو فیس دا سچویشن کہ جو ماحول چل رہا ہے, جو سیلفسنس چل رہی ہے, اس کو آپ کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے آپ اپنے مینٹل کو, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں, اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کرنا سیکھیں, تب آپ اس کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے, لیکن ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مطلب ہم وہ نہیں رہ سکتے. اگر میرے گھر میں میرے بچے ہیں یا کسی کی بیوی ہے یا کسی کا بیٹا ہے, جو بھی ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. وہ بڑی آپ کی ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, آپ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, لیکن جو صحیح تھراپی ہے نا آپ کے گھر میں, جو آپ کے ارد گرد لوگ دیتے ہیں, وہ اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں اگر آج بات کروں کہ میں نے میرے پاس ایسے ہم جو ہمارا دوستوں کے سرکل ہے, ہمیں نظر رکھتے ہیں ایک دوسرے پر, اور ایسے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جو اتنے مینٹل اسٹریس میں تھے, جو خودکشی کے لیے تیار ہو گئے تھے سدرا اقبال, لیکن ہم نے ان کو سائیکٹرسٹ کے پاس ہم نے ان کی مینٹل تھراپی کی, اور ہم نے جب آپ کو کوئی دیکھنے والا, سننے والا اور سمجھنے والا ہو تو بڑی سے بڑی مشکل سے نکلا جا سکتا ہے. بہت شکریہ یایا کال کرنے کے لیے. بٹ ون تھنگ یو سیڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ ٹو دی پینل, کیونکہ آخری 2 یا 3 منٹ ہے ہمارے پاس. آفتاب, کچھ جیسے ہم کہتے ہیں نا, ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. کچھ ایڈوائس, بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں گریٹیٹیوڈ لانا چاہیے, صبر لانا چاہیے, لیکن یایا نے ایک بات کہی, ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے. یہ کن لوگوں کے لیے یہ ایڈوائس صحیح نہیں ہے؟ وہ لوگ جو بہت عرصے سے خاموش رہ کے اپنی فیلنگز کو سپریس کیے چلے جا رہے ہیں, کیا ان کو بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے؟ شکایت, اگین دا تھنگ از کہ کوئی بھی نیگیٹو ایموشن ہے, شکایت بھی ایک نیگیٹو ایموشن ہے. جب بھی وہ ایکسپریس ہو رہا ہے تو وہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اٹس ریڈیوسنگ دیٹ برڈن. لیکن اگین دا پارٹ از کہ وہ جو انہوں نے اچھی بات کہی کہ ایموشنل ریگولیشن آپ کی کیا ہے اس چیز میں. دیکھیں رشتے جتنے بھی ہیں نا, وہ تھوڑے سے 2 وے ہوتے ہیں. آپ جتنا بھی اپنی طرف سے کریں, اگلے انسان اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ نہیں سمجھے گا. تو یو ہیو ٹو فوکس آن کہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی چیز ہے. یو ہیو ٹو بی سیلفش ایز ویل, اپنا دیکھیں, اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. 100% آئی ایگری ود ہم. تو کہیں نہ کہیں یو ہیو اے پرسن ہو ٹریگرز یو ایموشنلی, اور اس کے ارد گرد آپ کو اپنے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, تو کیا ایڈوائس ہوگی آپ کی؟ تو اگین دا تھنگ از, ہم باؤنڈریز کی جو بات کر رہے تھے نا, آپ کو برا کوئی فیل کروا رہا ہے, یو آر لیبلنگ دا ایموشن, اور آپ کہہ رہے ہو نہیں آپ مجھے ایسا فیل نہیں کروا سکتے. اگلے انسان کا کمپریہنشن یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو رد کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ اس رشتے کو عزت بھی نہیں کرتا. تو چھوڑ دیں اس کو. اس رشتے میں یا تو ڈسٹنس کریں, اگر گھر کے اندر ہے تو ڈسٹنس کریں,
اور پھر یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں اس انسان کو کس کیپیسٹی میں رکھتا ہوں. کبھی کبھی والدین نارسسسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے, تو آپ اس سچویشن کے اندر ہے تو بائی دا وے اینڈ دی اینڈ آف اٹ پیرنٹس ہیں, تو کیپیسٹی کو ڈیفائن کر کے تھوڑا فاصلہ رکھیں. فاصلہ رکھیں. ایموشنل ریگولیشن از دا کی ورڈ اوور ہیئر. مہر, اینی ٹپس دیٹ یو وڈ گیو ٹو پیپل ٹو بیٹر ریگولیٹ دیم سیلز ایموشنلی, خاص طور پہ جب کسی بھی نیگیٹو ایموشن کا ایک اسپائک آئے, یعنی یو فیلنگ لائک اے وکٹم, آپ کو غصہ بہت آ رہا ہے, آپ کو رونا بہت آ رہا ہے, اس وقت کیا کریں؟ پاز, سانس لیں. سانس لیں, تھوڑی سانس لیں, کیونکہ بہت سی دفعہ جب ایموشنز اتنے ہائٹنڈ ہو جاتے ہیں تو ہم ریئیکشنری موڈ میں آ جاتے ہیں رادر دین رسپونڈنگ ٹو سم تھنگ ان اے مور گراؤنڈیڈ وے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں. تو آئی تھنک تھوڑا سا پاز کرنا ضروری ہے. شیپا, آپ کی ایڈوائس فار بیٹر ایموشنل ریگولیشن؟ آج صبح میں واک کر رہی تھی, پارک میں دوڑ رہی تھی, تو مجھے ایک دم خیال ہے آج میں کون سا سوچنا چاہتی ہوں, اس لمحے میں کیا دیکھنا پسند کرتی ہوں. تو وین آئی ڈو دیٹ آئی ایم دا کیپٹن آف مائی شپ. سپر. اینی اسٹارم کین بی ریگولیٹڈ اف آئی کین آسک مائی سیلف اینڈ گیو مائی سیلف دا کمانڈ کہ اب میں اس میں یہ دیکھوں گی, اب میں یہ شکر کروں گی, اب میں نے یہ عمل کرنا ہے. لیکن انکانشیس تھاٹس مجھے ہائی جیک کرتے ہیں. بالکل. اور جب میں ان پہ ماسٹری کر لیتی ہوں تو پھر میں جب آپ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں, when you bring it in the spotlight. اور جس طرح یہ کتنی خوبصورت بات ہے, and I think this will be our closing thought as well. بہت شکریہ آفتاب, شیپا and مہر for being here with us. لیکن کتنی زبردست بات ہے کہ جس طرح ہم صبح صبح اپنا لباس سلیکٹ کرتے ہیں کہ آج میں نے آفس کیا پہن کے جانا ہے, آج میرے بال کیسے بنانے ہیں, لپسٹک کون سی لگانی ہے. اگر اسی طرح ہم اپنے تھاٹس کو بھی سوچنا شروع کر لیں کہ آج میں کیا سوچوں گی, آدھی زندگی آسان ہو جائے گی. ود دیٹ نوٹ, ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ برنگ دیٹ اسپاٹ لائٹ ٹو یور تھاٹس اینڈ یور ویژن. آج کا دن اپنا ایک احتساب کرنے کا دن ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ نے زندگی میں کہاں جانا ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسٹوری بیت چکی ہے. ٹوڈے کین بی ڈے 1 آف یور نیو لائف. ود دیٹ نوٹ ویل ٹیک لیو فرام یو. ان شاء اللہ تعالیٰ پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.